بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیروت یہ نہایت قدیم شہر ہے۔ مؤرخین اس کے زمانہ تعمیر کی ٹھیک تعیین نہیں کر سکتے، لیکن اس قدر یقینی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے پیشتر موجود تھا۔ سن 222 عیسوی میں جب اسکندر صفی روس رومۃ الکبریٰ کی مسند حکومت پر بیٹھا تو یہاں قانونی تعلیم کی بہت بڑی یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی، جو کئی سو برس تک بڑے اوج پر قائم رہی۔ سن 13 ہجری میں اسلام کے قبضے میں آیا، لیکن زمانہ مابعد میں کئی بار مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر عیسائیوں کے قبضے میں آیا، یہاں تک کہ سن 1517 عیسوی میں سلطان سلیم اول نے اس کو فتح کیا اور اس وقت سے آج تک ترکوں کے زیر حکومت ہے۔ اس کی موجودہ ترقی کی ابتدا سن 1842 عیسوی ہے اور اس وقت سے آج تک تجارت اور آبادی کو روز افزوں ترقی ہے۔ 20 برس پہلے اس کی مردم شماری 40,000 تھی، سن 1875 میں 70,000 ہو گئی اور اب 1,07,400 ہے، جس میں 33,000 مسلمان ہیں، باقی عیسائی اور کچھ یہود اور درزی ہیں۔ شہر کا قدیم حصہ نہایت خراب ہے، سڑکیں اور گلی کوچے تنگ اور ناہموار اور مکانات پست و کم فضا ہیں، لیکن جدید حصہ نہایت پر رونق اور خوش نما ہے۔ ہوٹل، سرائے، قہوہ خانے کثرت سے ہیں۔ ایک قہوہ خانہ عین دریا میں ہے اور عجب فضا کی جگہ ہے۔ زبان یہاں کی عموماً عربی ہے، عیسائی اور یہود وغیرہ سب عربی بولتے ہیں۔ لباس اور وضع عرب کے قریب قریب ہے، لیکن پاجامہ کابلیوں کے انداز کا ہوتا ہے، میانی سونڈ کی طرح زمین تک لٹکتی ہے اور یہ بڑا حسن سمجھا جاتا ہے۔ ایک پاجامہ 10-12 گز سے کم میں نہیں تیار ہوتا۔ مسلمان، عیسائی، درزی سب یہی لباس پہنتے ہیں، البتہ نئی تعلیم یافتہ کوٹ پتلون پہننے لگے ہیں۔ آب و ہوا کسی قدر مرطوب ہے، تاہم مشہور یہ ہے کہ تندرستی کے لیے بہت مفید ہے، یہاں تک کہ اور مقامات سے لوگ تبدیل ہوا کے لیے یہاں آتے ہیں۔ شاید ایسا ہی ہو، لیکن میرا تجربہ اس کے خلاف ہے۔ میں جب تک وہاں رہا طبیعت بدمزہ رہی، 2-3 دن بخار بھی آیا اور علاج کی ضرورت پڑی۔ البتہ لبنان جو ایک مشہور پہاڑ ہے اور یہاں سے 3-4 میل ہے، آب و ہوا کے لحاظ سے مشہور جگہ ہے۔ متنبی نے اسی کی نسبت کہا ہے وَعُقَابُ لِبْنَانَ وَكَيْفَ بِقَطْعِهَا وَهِيَ الشِّتَاءُ وَصَيْفُهُنَّ شِتَاءُ۔